ڈاکٹر صاحب یہ خط ہے اسکردو سے محترمہ کلثوم صاحبہ کا. آپ لکھتی ہیں کہ آج کل کے زمانے میں موبائل ٹیلی فون ہر شخص کی ضرورت بن گئی ہے، بلکہ مجبوری بن گئی ہے، اور اس میں مختلف طرح کی جو ٹونز لگی ہوتی ہیں، رنگ ٹونز آتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ موسیقی کے زمرے میں آتی ہیں لہذا حرام ہے، اور اگر ان کی جگہ پر پرانی آیات والی ٹون جو ہے ان کو لگا لیا جائے تو بعض لوگ اس سے بھی منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آیت کہیں چل رہی ہے اور درمیان میں آپ نے فون کو اٹھا لیا تو یہ بے حرمتی ہے. اور پھر بعض اوقات آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر آپ ٹیلی فون کو نہیں سن سکتے، لیکن آپ کے موبائل پہ جو ہے اس طرح کی آیات جو ہے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور رہنمائی فرمائیے کہ کیا کیا جائے. محترمہ کلثوم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ موبائل فون میں اس طرح کی موسیقی والی ٹونز لگانا یہ برائی اور غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کے آلات کی حرمت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا اور ریشم اور شراب اور گانے بجانے کے آلات حلال کر دیں. اس میں جو گانے بجانے کے آلات کی حرمت دو وجہ سے پائی. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ حلال کر لیں گے، تو یہ اس بات کی صراحت ہے کہ مذکورہ اشیاء حرام ہے، اور اس میں گانے بجانے کے آلات بھی شامل ہیں جو شرعاً حرام تھے، اور اس قوم نے یا ان لوگوں نے اس کو اپنے لیے حلال کیا. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کے آلات کو ان اشیاء کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے جو قطعی طور پر حرام ہے، اور اس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، جیسے کہ بدکاری ہے، شراب پینا ہے، اور اس قسم کی دوسری چیزیں جو آپ نے فرمائی تھی. تو لہذا اگر یہ آلات حرام نہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کا ذکر نہ کرتے. تو لہذا یہ جیسے کہ بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ تو یہ حدیث آلات اللہو واللعب یعنی گانے بجانے کے آلات کی حرمت کی دلیل ہے، اور معازف کا ذکر آیا ہے تو اہل لغت کے ہاں گانے بجانے کے آلات کو معازف کہا جاتا ہے، اور اسی کا ذکر آپ نے اس حدیث میں فرمایا ہے. تو یہ آلات لہو ہی موسیقی کے آلات ہیں. تو ان ٹون سے بچنے کے لیے آپ کو عام ٹیلی فون کی گھنٹی ہی کافی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی ٹونز لگائیں جس میں موسیقی نہ ہو، صرف ایک آپ کو تنبیہ ہو جائے کہ آپ کے لیے کوئی کال آ رہی ہے اور آپ اس کو وصول کر لیں. اور اسی طرح جہاں پہ دوسری چیزیں ہیں جیسے کہ قرآنی آیات یا اور کوئی ایسی مقدس کلام ہے، ایسی باتیں ہیں، تو ان کے بارے میں بھی بہتر یہی ہے کہ ان ایسا استعمال نہ کیا، کیونکہ خدشہ یہی ہے کہ ایسا کرنے میں قرآن کریم کی توہین ہوگی. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ یہ کتاب ہدایت بنے اور اس سے قوم کی اور ہر شخص کی رہنمائی ہو. تو قرآن مجید پڑھنے والی کتاب ہے کہ ترتیل سے اس کی تلاوت کی جائے، اس کے معنی پر غور و فکر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، نہ کہ اس کو بطور الارم یا ٹون استعمال کیا جائے. اسی لیے مناسب یہی ہوگا کہ اس موبائل فون کو عام ٹون میں آپ کر لیں جس میں کوئی ایسی موسیقی نہ ہو یا جس میں اور کسی قسم کی ایسی غلط بات نہ ہو، تو اس کو استعمال کیا جائے. لیکن قرآنی آیا یا اور اس قسم کی کوئی ایسی چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے اس میں توہین کا خدشہ موجود ہے. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.